الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نبي نور الله دنیا دے رہندے ہویاں دوستو ہر بندے دا یہ ذہن ہوتا ہے کہ بس میں لٹ لواں جتنا بھی لٹیا جاتا ہے، لیکن دوستو قبر رات دن انسان کو پکار کے آخدی کہ بندیا تو کسے نو نہیں لٹنا، تو لٹنا نہیں کسے نو، صرف تو مکنا ہی ہے۔ تو ایک نہ ایک دن تیرے مکن دا ویلا آ جانا ہے، تو مک جانا ہے، لیکن تو کسے نو لٹ نہیں سکتا۔ تو قبر پکار کے کی آخدی ہے، یرا سماعت فرمائیں۔ کہندی قبر غافلا وے دنیا گڑی دی گڑی، کہندی قبر غافلا وے دنیا گڑی دی گڑی، ضائع عمر نہ گواوی موت سر تے کھڑی، ضائع عمر نہ گواوی موت سر تے کھڑی، ضائع عمر نہ گواوی موت سر تے کھڑی۔ نام مومن صداویں رج رشوت تو کھاویں، نام مومن صداویں رج رشوت تو کھاویں، امت نبی دی اکھواویں شرم آوے ناظری، امت نبی دی اکھواویں شرم آوے ناظری۔ ایک دن ہونی ہے اخیر بن کے جاویں گا فقیر،
اپنی جگیر کٹھی کرنے واسطے دن رات کوششاں کرنا، لیکن قبر کی آخدی ہے ایک دن ہونی ہے اخیر بن کے جاویں گا فقیر، ایک دن ہونی ہے اخیر بن کے جاویں گا فقیر، چھڈ کے دنیا دی جگیر جدوں باں موت نے پھڑی، چھڈ کے دنیا دی جگیر جدوں باں موت نے پھڑی، کہندی قبر غافلا وے دنیا گڑی دی گڑی، ضائع عمر نہ گواوی موت سر تے کھڑی، ایتھے بیٹھ نہیں ہو رہنا آخر میرے وچ پینا، قبر کی آخدی ہے ایتھے بیٹھ نہیں ہو رہنا آخر میرے وچ پینا، ماس کیڑیاں نے کھانا ایڈا مان نہ کری، ماس کیڑیاں نے کھانا ایڈا مان نہ کری، کہندی قبر غافلا وے دنیا گڑی دی گڑی، ضائع عمر نہ گواوی موت سر تے کھڑی، ایتھے بیٹھ نہیں ہو رہنا آخر میرے وچ پینا، ایتھے بیٹھ نہیں ہو رہنا آخر میرے وچ پینا، ماس کیڑیاں نے کھانا ایڈا مان نہ کری، ماس کیڑیاں نے کھانا، جس ماس دا تو دن رات، جس ماس دے تو دن رات لا کے کوشش کر کے اپنے جسم نو بڑا سوارنا ہے، لیکن قبر کی آخدی ہے ماس کیڑیاں نے کھانا ایڈا مان نہ کری، کہندی قبر غافلا دنیا گڑی دی گڑی، ضائع عمر نہ گواوی موت سر تے کھڑی، تینوں بیٹھ سمجھاواں میریاں سخت نے سزاواں، تینوں بیٹھ سمجھاواں میریاں سخت نے سزاواں، 70 قدم ہٹ کے میں آواں ہڈی روے نہ ذرے، تو تے 2-4 قدم ہٹ کے لوکاں دے اتے دہشت گردی کرنا ہے، لیکن قبر کی آخدی ہے تو 2 قدم ہٹ کے آنا ہے، میں 70 قدم ہٹ کے آواں گی، لیکن تیری ہڈی ہڈی جڑی ہے وہ پیس کے رکھ دیاں گی، تینوں بیٹھ سمجھاواں میریاں سخت نے سزاواں، تینوں بیٹھ سمجھاواں میریاں سخت نے سزاواں، 70 قدم ہٹ کے میں آواں ہڈی روے نہ ذری، کہندی قبر غافلا دنیا گڑی دی گڑی، ضائع عمر نہ گواوی موت سر تے کھڑی، ضائع عمر نہ گواوی موت سر تے کھڑی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد بے حد درود و لائق نبی آخر الزمان جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہدیتاً تحفتاً درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد سامعین محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان عظیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
سانو ہمت تے طاقت بخشی، اسی جامعہ مسجد نور مدینہ رحمت کالونی دے زیر اہتمام جمعۃ المبارک دے پڑھن دی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے صدقہ جمیلہ دے نال اللہ تعالی ساڈی اس حاضری نو اپنی بارگاہ دے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا کہ فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون۔ میں تیرا ذکر کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو میرا ذکر کر تے میں تیرا ذکر کرنا۔ تے جدوں میں کسے بندے دا ذکر کراں گا تے پھر دنیا ختم ہوندی ہو جاوے گی، لیکن تیرے چرچے جڑے نے پھر بھی ہوندے رہن گے۔ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے صحابی رسول، آپ نے اس چیز کا درس دیتا کہ سب کچھ قربان ہون دے باوجود بھی یہی نعرہ رہا ہے کہ لبیک یا رسول اللہ، کہ یا رسول اللہ تواڈے تو جان بھی حاضر، تواڈے تو مال بھی حاضر، ہر چیز جڑی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تواڈے تو حاضر ہے۔ تو جس وقت بندہ اللہ دے رسول دی خاطر اپنا تن من دن قربان کر دے تو پھر دنیا تو ختم ہو جاندی، لیکن بندے دا ذکر جڑا وہ پھر بھی جاری و ساری رہندا ہے۔ 1400 سال ہو گئے نے، اج بھی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نا دے نعرے لگ رہے نے۔ کیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون، کہ تو میرا ذکر کر تے میں تیرے ذکر نو بلند کراں گا، تے جدوں میں تیرے ذکر نو بلند کراں گا تے پھر تیری محبت لوکاں دے دلاں دے اندر پا دیاں گا، پھر صدیاں گزرن تو بعد بھی تیرے چرچے ہوندے رہن گے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر حاضر خدمت دی تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر گھر وچ کی چھڈ کے آیا ہے؟ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، گھر وچ اللہ تے اللہ دا رسول چھڈ کے آیا۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں ارشاد فرمایا کہ میں ایتھے بیٹھا تھا، تو یہ بات کر رہے ہیں کہ میں گھر اللہ تے اللہ دا رسول چھڈ کے آیا۔ جدوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے بندے خدا، جدوں تو میرا ذکر کریں گا تے پھر
تیرے چرچے نو میں بلند کرانگا تو پھر تیری محبت لوکاں دے دلاں دے اندر پاواں گا، اور میرے حبیب دی محبت جڑی ہے وہ جدوں انسان اپنے دل دے اندر سما لیندا ہے تے پھر اللہ تبارک و تعالی اس بندے نو کسے قسم دی کوئی تھوڑ نہیں آن دیندا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جس وقت ایمان لیا ہے تو آپ ملک شام دے اندر تجارت واسطے گئے نے، رات نو خواب آیا کہ سورج اور چند جڑا ہے یہ میری جھولی دے اندر ہے۔ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح اٹھے نے، اٹھ کے ایک رہبر کو گئے نے اپنے خواب دی تعبیر پوچھن واسطے کہ مینوں اس طرح خواب آیا کہ سورج اور چند جڑا ہے یہ میری چولی دے اندر ہے، میری گود دے اندر ہے، اس خواب دی تعبیر کی ہے؟ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جس وقت خواب دی تعبیر پوچھی تو رب نے تعبیر دسی کہ آخر و زمان حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے پہلے تسی خلیفہ بنو گے اور سب نالوں پہلے ایمان لے آؤ گے۔ تو آپ ملک شام دے اندروں واپس آئے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے اندر حاضر خدمت ہو کے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ 1,24,000 کم و پیش انبیاء کرام آئے نے، نبی آئے نے، تو کوئی نہ کوئی معجزہ لے کے آئے نے، تو تسی کی معجزہ لے کے آئے ہو؟ میں اگر تسی کوئی مینوں معجزہ دسو تو میں ایمان لے آواں، میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاواں۔ والضحیٰ دے چہرے والا واللیل دیاں زلفاں والا لام روکا دی جان والا علم نشرح دے سینے والا حامیم دے کنڈلاں والا یاسین دے مبارک تے سونے دنداں والا خدا دی خدائی دا بادشاہ آمینہ دا در یتیم میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ابو بکر صدیق جڑا ملک شام دے اندر تینوں خواب آیا ہے سورج دے چند تیری گود دے وچ آئے نے اور رہبر دے کولوں خواب دی تعبیر پوچھن واسطے گیا ہے کیا او خواب جڑا معجزہ تیرے واسطے کافی نہیں؟ جس وقت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واقعی نبی او ہوندا کہ جڑا ملک شام دے اندر بیٹھا ہوئے اور ملک شام دیا خبراں دوے بیٹھا مدینہ پاک دی سرزمین دے اندر ہوئے اور خبراں ملک شام دیا دوے واقعی نبی او حق دے اور سچے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
کہ واقعی نبی وہ ہوندا ہے کہ جیڑا بیٹھا مدینہ پاک دی سرزمین دے اندر ہوئے اور خبراں ملک شام دیاں دوے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے مزار پر انوار دے اتے یہ تے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عظمت شان ہے نا۔ عام بندے دی گل میں تانوں سناواں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے مزار پر انوار دے اتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتے دی ڈیوٹی لائیے۔ وہ فرشتہ کی کرتا ہے کہ جس وقت بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام تے جیڑا بندہ درود پڑھدا ہے وہ فرشتہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اج فلاں بن فلاں نے اج تواڈی بارگاہ دے اندر درود و سلام پڑھیا مدینہ اور رحمت کالونی دی سرزمین دے اندر بیٹھ کے جامعہ مسجد نور مدینہ دے اندر بیٹھ کے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تواڈی بارگاہ دے اندر درود و سلام دا نذرانہ پیش کیتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قبول فرمائیے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قبول فرمائیے۔ خدا دی قسم وہ فرشتہ جڑا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دا خادم ہے، خادم دی سماعت دا اتنا مقام ہے کہ مدینہ پاک دی سرزمین دے اندر بیٹھ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر عرض کر رہا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ آج رحمت کالونی دی سرزمین دے اندر بیٹھ کے تواڈے دیوانے تے مستانے درود و سلام دیاں نذرانے پیش کر رہے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قبول فرمائیے۔ خدا دی قسم وہ فرشتے دی سماعت دا اے مقام ہے تے فرشتہ دے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا غلام ہے تو غلام دا اے مقام ہے کہ مدینہ پاک دی سرزمین دے اندر بیٹھا ہوئے اور خبراں جڑیاں نے وہ رحمت کالونی دیاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر پیش کردا ہے۔ وہ غلام دا اے مقام ہے تو پھر آقا دا مقام کی ہوئے گا؟ پھر آقا دا مقام کی ہوئے گا؟ ہر کام دا ٹائم ایک مقرر ہے لیکن محبت رسول دا ٹائم مقرر کوئی نہیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا تن من دن قربان کر کے سانو اس چیز دا درس دیتا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نال محبت کرنی ہے تو اس طرح کرنی ہے۔ سارا کچھ قربان کر کے پھر بھی نعرہ لبیک یا رسول اللہ دا لایا کہ یا رسول اللہ حاضر، مال بھی حاضر جان بھی حاضر ہے۔ ہر چیز دا ٹائم مقرر ہے، ہر نماز دا ٹائم مقرر ہے لیکن محبت رسول دا ٹائم مقرر کوئی نہیں۔ نماز 5 ٹائم مقرر ہے لیکن محبت رسول ہر سا دے نال ضروری ہے۔ اگر دل دے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی محبت موجود نہیں تے او دل بیکار ہے۔ اگر جسم دے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی محبت موجود نہیں تے او جسم بیکار ہے۔
جس گھر دے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی محبت موجود نہیں وہ گھر بیکار ہے، اور جس علاقے دے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی محبت موجود نہیں وہ علاقہ بیکار ہے۔ اور مقدی گل مکا چھڑیے جس ملک دے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی محبت موجود نہیں وہ ملک بیکار ہے۔ یہ جو کچھ بھی نظام چل رہا ہے یہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ولادت و باسعادت دی وجہ تو چل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ محبوب ہر کڑی آن والی ود سو ود تیرا ذکر کرتی ہوئی آوے گی۔ جدوں اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ محبوب تیرے ذکر میں مٹا کوئی نہیں سکتا، تو پھر دنیا دی طاقت کیڑی ہے جیڑی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے ذکر میں مٹاوے؟ دنیا مکدی مک جاوے گی۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ محبوب ساری دنیا کائنات ختم ہو سکتی لیکن تیرا ذکر ختم نہیں ہوئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی تھی کہ یا مالک و مولا ساری کائنات تو ختم ہو گئی لیکن میرا ذکر پھر بھی جاری و ساری رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تیرا مالک تو موجود ہے نا کہ جڑا ہر وقت درود و سلام پڑھ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ میں اور میرے فرشتے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے درود و سلام پڑھتے ہیں۔ اے